السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ماشاءاللہ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں اور اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارے اور آپ کے درمیان سرزمین نرائنا پور ضلع بانکے نیپال میں ایک ایسی عظیم ذات بابرکات ہمارے درمیان موجود ہے جن کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے۔ ہندوستان کے کونے کونے گوشے گوشے میں سیدی آقائی مولائی آقائے نعمت حضور گلزار ملت مدہ ظلہ العالی والنورانی کی جلوہ گری ہوتی ہے، ملک کے باہر بھی آپ کی جلوہ گری ہوتی ہے۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ حضور نے کرم فرمایا ہے اور آپ کے درمیان تشریف لائے ہیں۔ جتنے لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں میں ان سے ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے اندر آ جائیں۔ بڑی محنت سے اس جلسے کو سجایا ہے سجانے والوں نے، اور اس کے اراکین نے بڑی محنتیں کی ہیں، تب یہ جلسہ سجا ہے اور حضور کی تشریف آوری ہوئی ہے۔ یہ تو بلانے والے جانتے ہیں اور کروانے والے جانتے ہیں، آپ حضرات آنا جانا لگائے ہوئے ہیں۔ میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا ادب کے ساتھ جلد سے جلد آ جائیں۔ بس اب جو ہے انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد جن بچوں نے آپ کے ادارے میں قرات کی تعلیم مکمل کی ہے ان کی دستار بندی ہوگی اور حضرت کے ناصحانہ کلمات سے آپ حضرات محظوظ ہوں گے۔ جو حضرات بیعت ہونا چاہتے ہیں سرکار کے سلسلے میں ان حضرات سے گزارش ہے کہ قریب قریب آ جائیں۔ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ آج جو شخصیت ہمارے درمیان جلوہ گر ہے، بہت زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے صرف ایک بات کہہ دوں اور بڑے آسان لفظوں میں کہہ دوں کہ یہ مولا علی کے شہزادے ہیں۔ نام سنا ہے نا مولا علی کا؟ مچل کے بول دیں سبحان اللہ۔ آج انہی کے شہزادے کی آمد آپ کے علاقے میں ہوئی ہے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور پھر یہ حضرت سیدہ مخدومہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نور نظر ہے، سبحان اللہ، کہہ دیں سبحان اللہ۔ اور کون مولا علی؟ آپ بارہا علماء کرام کے زبانی سنتے رہتے ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات پاک کے بارے میں۔ بس ایک بات عرض کر دوں بڑی تیزی کے ساتھ، کون ہے مولا علی اور کن کے شہزادے ہیں حضور گلزار ملت؟ آؤ ذرا سنو۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چند لوگ حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا یا امیر المومنین، دریا کا پانی بڑی تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے جس سے ہماری کھیتیاں برباد ہو رہی ہیں، حضور دعا فرما دیں کہ پانی کچھ کم ہو جائے تاکہ ہماری کھیتیاں مکمل طریقے سے انجام تک پہنچ جائے۔ سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ٹھہرو۔ جو لوگ شکایت لے کر کے گئے تھے ان سے کہا ٹھہرو۔ آپ اپنے حجرے مبارکہ کے اندر تشریف لے گئے اور اپنا جبہ شریف زیب تن فرمایا، کہہ دیں سبحان اللہ۔ سرکار کا عمامہ شریف اپنے سر مبارک پر باندھا اور حضرت امام حسن اور امام حسین کو اپنے ساتھ لے کر اس دریا کی جانب بڑھنے لگے، کہہ دیں سبحان اللہ۔ کون ہے مولا علی؟ بس بتانا چاہتا ہوں مختصر سے لفظوں میں، میری یہ زبان نہیں ہے اور نہ اس کے اندر اتنی حیثیت اور طاقت ہے کہ میں مولا علی کے فضائل بیان کروں، مگر بس اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں۔ اس علی کے یہ شہزادے ہیں یہ بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا کے جانب کے قریب تشریف فرما ہوئے، سارے مصر کے لوگ حاضر تھے اور سب نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا کہ حضرت مولا کائنات نے
دریا کے کنارے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور پھر آپ نے اپنے عصا مبارک کو لیا، دریا کے اندر ڈالا اور 1 ہاتھ پانی فوراً کم ہو گیا۔ قید سبحان اللہ، 1 ہاتھ پانی کم ہو گیا۔ جب بہت تیزی کے ساتھ پانی بہ رہا تھا، 1 ہاتھ پانی کم ہو گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جو شکایت کرنے کے لیے گئے تھے ان سے کہا کیا اب کافی ہے یا اور بھی کم ہونا چاہیے؟ انہوں نے عرض کیا حضور اور کم ہو جائے تو اور بہتر بات ہے، اور اچھی بات ہے۔ حضرت مولا علی نے اشارہ کیا، 3 بار اشارہ کیا اور ہر بار 1 ہاتھ پانی کم ہوتا گیا۔ اب آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں، جس علی کی حکومت دریا پر ہو، اس علی کے شہزادوں کو اگر کوئی یہ کہے کہ کربلا میں پیاسے تھے تو یہ سمجھ لینا اس کا ایمان کمزور ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کا ایمان یہ ہے کہ اگر مولا حسین اشارہ کرتے تو نہر فرات کا پانی چل کر مولا حسین کے قدموں میں آ جاتا۔ وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے۔ آج ان کے شہزادے ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں۔ حضرات آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جلسے بڑی آسانی کے ساتھ ہو جاتے ہیں؟ آپ نے، میں کافی وقت سے دیکھ رہا ہوں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ اور ایک بات اور بتا دوں، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ جب ایک حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں ایک شخص نے سوال کیا، اے امام آپ بتائیں اس آیت کا معنی اور مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اللہ کی رسی کون لوگ ہیں؟ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے سوال کرنے والے تو نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، کل اس کا جواب میں اپنے نانا جان کے ممبر سے دوں گا، اس کا جواب نانا کے ممبر سے دیا جائے گا۔ حضرت امام جعفر صادق جمعۃ المبارکہ کے دن ممبر پر کھڑے ہو کر آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، حضور کی تعریف و توصیف بیان کی، اور اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں لوگوں ایک سائل نے سوال کیا ہے اللہ کی رسی کون لوگ ہیں، اللہ کس کو پکڑنے کا حکم دے رہا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کا معنی کیا ہے؟ تو اے زمین اے آسمان گواہ ہو جاؤ، اللہ کے عزت و جلال کی قسم جس کے قبضے میں جعفر کی جان ہے، اللہ کی رسی ہم اہل بیت ہیں جو زمین سے آسمان تک کھینچے ہوئے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق کہنا کیا چاہ رہے تھے، آپ کے فرمانے کا مطلب کیا تھا؟ گویا امام کہنا یہ چاہ رہے تھے اے دنیا والو مولا علی کا دامن پکڑ لو، یہ اللہ کی رسی ہے۔ حضرت امام حسن کا دامن تھام لو، یہ اللہ کی رسی ہے۔ حضرت امام حسین کا دامن تھام لو، یہ اللہ کی رسی ہے۔ حضرت امام زین العابدین کا دامن پکڑے رہنا، یہ اللہ کی رسی ہے۔ حضرت امام زید شہید کا دامن پکڑے رہو، یہ اللہ کی رسی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام باقر کا دامن پکڑے رہنا، یہ اللہ کی رسی ہے۔ گویا امام جعفر صادق دنیا والوں کو ذہن و فکر دے رہے تھے لوگوں امام زین العابدین اللہ کی رسی ہے، ان کا دامن تھام لو۔ حضرت امام باقر اللہ کی رسی ہے، ان کا دامن تھام لو۔ سرکار غوث اعظم اللہ کی رسی ہے، ان کا دامن تھامے رہنا۔ سرکار خواجہ غریب نواز اللہ کی رسی ہے، ان کا دامن تھامے رہنا۔ اور سرکار مسعودی اللہ کی رسی ہے، ان کا دامن تھامے رہنا، تو تمہیں کچھ مل جائے گا، تم کچھ پا جاؤ گے، تمہیں کچھ حاصل ہو جائے گا۔ لوگوں نے دامن پکڑا دوستو میرے عزیزو، کسی نے سال بھر پکڑا دامن چھوٹ گیا، کسی نے 2 سال پکڑا دامن چھوٹ گیا، کسی نے 4 سال پکڑا دامن چھوٹ گیا، کسی نے 10 سال پکڑا دامن چھوٹ گیا، مگر
مگر اسی زمین کے اوپر آسمان کے نیچے ایک ذات ایسی ہے جس نے دامن پکڑا ہے تو صرف پکڑا ہی نہیں ہے، سال تک نہیں پکڑا، 2 سال نہیں پکڑا، 4 سال نہیں پکڑا، قبر میں نہیں پکڑا، حشر تک ہی نہیں، بلکہ فرماتے ہیں امام اہل سنت تو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے جس نے دامن پکڑا ہے اور پکڑنے کا ہمیں سلیقہ دیا ہے تو صرف دنیا ہی میں نہیں، کہتے ہیں 2 جہاں میں، اس جہاں میں بھی اور اس جہاں میں بھی، اے میرے مولا ہمیں خادم آل رسول اللہ کر دے، اور جب ہم آل رسول کے خادم بن جائیں گے تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ آج وہ عظیم ذات ہمارے اور آپ کے درمیان جلوہ گر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں۔ اے نیپال والو، ان کی ایک جھلک کو دیکھنے اور پانے کے لیے آپ جائیں انڈیا کی سرزمین پر اور دورہ کریں، جلسوں میں جائیں اور آپ دیکھیں کس طرح دیوانے مچلتے ہیں کہ حضور گلزار ملت کے چہرے کی زیارت ہو جائے، ایک جھلک دیکھنے کو مل جائے۔ الحمدللہ ہم اور آپ آج خوش نصیب ہیں کہ سرکار تشریف فرما ہے ہمارے درمیان۔ ایک بات اور بتا دوں اگر اجازت ہو تو، زیادہ وقت تو نہیں ہو گیا ہے، ایک بات اور سن لیں۔ آج ہمارے درمیان سرکار گلزار ملت تشریف فرما ہے، آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ کہاں سے ہیں، کون ہیں، کہاں سے تشریف لائے ہیں، جن کی تعریف ہو رہی ہے، جن کے جو ہے آبا اور اجداد کی تعریف کی جا رہی ہے، کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور ان کی شخصیت کیا ہے۔ حضرات ایک بات بتا دوں کہ جس خانقاہ کے آپ صاحب سجادہ ہیں، بس وہاں کی ایک بات بتاؤں اور وہیں سے اندازہ لگا لینا رب کی بارگاہ میں ان کے اور ان کے گھر والوں کی شان کیا ہے۔ بس ایک بات سنیں، جس خانقاہ کے سجادہ نشین ہے، نام آپ نے سنا ہوگا سرکار مسولی، کہہ دے سبحان اللہ، آگے سے پیچھے تک بول دے سبحان اللہ۔ کون سرکار مسولی؟ جو بارہ بنکی کی سرزمین میں آرام فرما ہے، مسولی شریف کے علاقے میں آپ تشریف لے جائیں، کبھی جائیں اس کے موقع پر جائیں اور جا کر کے دیکھیں سرکار مسولی کیسا ہوگا کہ حضور گلزار ملت کی شخصیت کون ہے۔ تو سرکار مسولی، اللہ اکبر، کون ہے سرکار مسولی؟ وہ سرکار مسولی جن کے بارگاہ میں علماء فرنگی محل لکھنؤ نے زانوی ادب طے کیا ہے۔ ملا نظام الدین، یہ علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، درس نظامیہ ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں، یہ علماء جب درس نظامیہ کی کتابوں کو پڑھتے ہیں تب یہ عالم کہلانے کے مستحق ہوتے ہیں، مگر آؤ دیکھو جس نے درس نظامیہ کا آغاز کیا ہے اسے کہتے ہیں ملا نظام الدین، دیا کرتے تھے اور اپنے مسائل کو حل کیا کرتے تھے، وہ سرکار مسولی ہے۔ علم ظاہری آپ نے حاصل کیا، بلگرام شریف میں آپ پیدا ہوئے، مسولی شریف لائے اور آپ نے علم ظاہری حاصل کیا۔ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ پہلے وہ علم حاصل کرتے ہیں، پہلے علم ظاہری حاصل کرتے ہیں۔ علم ظاہر حاصل کیا سرکار مسولی نے اور باطنی فیض لینے کے لیے سرکار باسا سید شاہ عبد الرزاق باسوی کی بارگاہ میں حاضر، جو ہمارے علاقے کے لوگ اجمیر شریف بسوں کے ذریعے جاتے ہیں ان کو بس والے لے کر جاتے ہیں باسا شریف کی زیارت کروانے کے لیے۔ یہاں جو بوڑھے حضرات بیٹھے ہیں اور جو بس کے ذریعے گئے ہوں گے انہوں نے جا کر باسا شریف کے بارگاہ میں سرکار باسا کی بارگاہ میں حاضری دی ہوگی۔ بڑی عظیم ذات ہے سرکار باسا کی۔ سرکار مسولی تشریف لے گئے اور خدمت کرتے رہے، 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گیا، خدمت کرتے رہے۔ ارادہ یہ تھا کہ حضور بیعت فرما لیں، ظاہری طور پر سرکار باسا کی بارگاہ میں فیض حاصل کرنے کے لیے حضور سرکار مسولی تشریف لے گئے۔ اللہ والوں کی شان کیا ہے ملاحظہ فرمائے، سرکار باسا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، چند سال گزر گئے، بیعت نہیں فرمایا سرکار باسا نے، تو
سرکار مصولی کے قلب پر یہ بات ناگوار گزری اور آپ نے اپنا سامان سمیٹا، رنجیدہ خاطر ہو کر چلے گئے۔ اور جب نکلے سرکار باسا کی بارگاہ سے تو اے نیپال والے سنو جملہ، کون ہے سرکار مصولی اور کہاں کے صاحب سجادہ ہیں؟ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے گا کہ جب سرکار مصولی چلے گئے، ادھر سرکار باسا دوپہر کا کھانا کھا کر نماز ظہر ادا فرما کر قیلولہ کر رہے تھے، آرام کرنے لگے، آنکھ لگ جاتی ہے، اور جب آنکھ لگی ہے تو خواب میں کون آیا؟ مولا علی تشریف لائے۔ کہہ دے سبحان اللہ، مولا علی تشریف لائے اور آپ نے ارشاد فرمایا، اے عبد الرزاق، میرا بیٹا تمہاری بارگاہ میں آیا تھا ظاہری طور پر فیض حاصل کرنے کے لیے، مگر تم نے اسے بیعت نہ کیا۔ اتنا سننا تھا، سرکار پاسا کی آنکھیں کھل گئی، بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے، اے میرے مولا اب کیا کروں، کہاں ڈھونڈوں سرکار مصولی کو؟ تلاش کرنے لگے، مریدوں کو دوڑایا، کہا جاؤ جلدی تلاش کر کے لے کر کے آؤ، خود بھی تلاش کے لیے نکل گئے، اور جب ملے سرکار مصولی تو کہا اے میر اسماعیل کہاں جا رہے ہو؟ کہا اب میں جاؤں گا جہاں مجھے جانا ہے۔ کہا بالکل نہیں، ارے میرے زندگی کے تمام نیک اعمال ضائع نہ ہو جائے، جلدی آؤ، میں تمہیں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں سرکار مصولی کہ ہمارے دادا جان مولا علی نے ہمیں بیعت کر لیا ہے۔ کہا مجھے معلوم ہے، مگر ظاہری فیض مجھ سے بھی لے لو، یہ مولا علی کا ہی حکم ہے، اس لیے میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ سرکار مصولی کو بیعت فرماتے ہیں، اور سب سے پہلے خلافت سرکار پاسا نے سرکار مصولی کو عطا فرمائی۔ وہ سرکار مصولی الحمدللہ سرکار کا محتاج تعارف نہیں ہے۔ اگر آبا اور اجداد کے حالات زندگی کو بیان کیا جائے تو پوری رات گزر سکتی ہے، ان کی تعریف کم نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ نے وہ شان عطا فرمائی ہے۔ دوستو، حسد کرنے والے تو حسد کرتے ہیں یار، انہیں کرنے دو۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ جب کسی کو عزتیں، بلندیاں، مقام، مرتبے، شان عطا کرتا ہے تو حسد کرنے والے بڑے بڑے لوگوں کے رہے ہیں، اور یہ تو میرے سرکار ہے الحمدللہ کی کوئی بھی ہو، اپنا بھی سامنے آئے تو بھی مسکرا کے ملتے ہیں، غیر آئے تب بھی مسکرا کے ملتے ہیں، اور ہم تو یہ کہتے ہیں جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، میرے آقا تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا۔ مجھے کون جانتا تھا، آپ کے علاقے کا رہنے والا ہوں، آج ممبئی کی سرزمین پر اللہ کے فضل و کرم سے دین کی خدمت کر رہا ہوں۔ جو کچھ ملا ہے خدا کی قسم منبر پر کھڑے ہو کے کہتا ہوں یہ فیضان ہے سرکار گلزار ملت کا۔ 2015 میں نے سرکار کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ دیا، اور جب بکا ہوں سرکار کے ہاتھوں پر، خدا کی دللہ دنیا میں جہاں کہیں جاتا ہوں غلام گلزار ملت کے نام سے پہچانا جاتا ہوں۔ اور آپ بھی آج بڑے خوش نصیب ہیں، آپ کو بھی اللہ نے یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ یہاں جتنے لوگ حاضر ہیں یہ موقع بار بار نہیں آئے گا۔ 1 سال پہلے سرکار بیوچہوا گاؤں میں تشریف لائے تھے 30 اپریل کو، آج پھر سرکار نے کرم فرمایا ہے تشریف لائے ہیں۔ یہ سرکار کی کرم نوازیاں ہیں کہ حضور اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لاتے، ورنہ ہم جانتے ہیں سرکار کے شیڈول کیا ہے، سرکار کی مصروفیات کیا ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ ابھی کل کی رات جو گزری ہے، اس رات میں لکھنؤ میں سرکار کے 2 پروگرام ایک ساتھ تھے، پھر سرکار نے دن میں بھی ایک پروگرام کیا دارالعلوم معاصیہ لکھنؤ کا۔ تو اتنی مصروفیات کے باوجود اگر سرکار نے کرم فرمایا ہے تو یہ ہماری اور آپ کی خوش بختی ہے، مشترکہ ہم اور آپ خوش نصیب ہے کہ سرکار ہمارے درمیان جلوہ بار ہے۔ اب آخری بات اور عرض کر دوں، اچھا میں تہنیت کے چند اشعار پڑھنا چاہتا ہوں، اگر آپ حضرات ساتھ دے تو میں پیش کروں۔ حضور بس 2-4 منٹ اور میں آپ کا لوں گا۔ میرا پیر، میرا مرشد میرے نگاہوں کے سامنے ہے۔
اور یہ بڑی ایک مرید کے لیے، غلام کے لیے یہ بڑی جو ہے خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے کہ آقا سامنے موجود ہو اور غلام اس کی تعریف کرے۔ الحمدللہ سر شام سے منا جاتا رہے گا، مگر میرے سرکار آج تشریف لائے ہیں تو یہ غلام کچھ کہنا چاہتا ہے نا؟ آپ حضرات سننا چاہتے ہیں؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں۔ قسم خدا کی بہت مبارکباد کے لائق ہیں آپ حضرات۔ اس ٹھنڈی کے موسم میں کھلے آسمان کے نیچے جو آپ بیٹھے ہوئے نا، اللہ اس کا اجر عظیم کل قیامت میں ضرور عطا فرمائے۔